جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا سیلیبریٹی سیگمنٹ. اور ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب جب کاؤنٹ ڈاؤن دینا شروع کرتے ہیں تو میں ہر چیز بھول جاتا ہوں. اتنی زیادہ وہ جوش میں آ کے کاؤنٹ ڈاؤن دیتے ہیں کہ بیچ سے کچھ ڈیجٹس غائب ہو جاتے ہیں اور میں ان ڈیجٹس میں بھی گم ہو جاتا ہوں وہ ڈیجٹس کہاں گئے. اس لیے یہ لائیو میں ہوتا ہے. لیکن بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. امید کرتے ہیں 30 رمضان تک ان کے سارے ڈیجٹس پورے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے مجھے کنفیوژن نہیں ہوا کرے گی. آصف کلام صاحب، آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے. بہرحال ناظرین، یہ سیلیبریٹی سیگمنٹ ہے اور ٹرانسمیشن سیٹ انٹرٹینمنٹ HD کی مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم جس مہمان سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ نہ صرف ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، ایک بہت اچھے ایکٹر ہیں، ایک بہت اچھے پرفارمر ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی نفیس انسان بھی ہیں. یعنی ویسے تو خیر شوبز میں بہت سے بڑے بڑے فنکار اور اداکار اور تمام لوگ ہوتے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ بہت نفیس ہونا، بہت دوست باش ہونا، یہ ایسے لوگ کم ملتے ہیں. کیونکہ شوبز میں زیادہ تر لوگ آنے کے بعد چونکہ ایک اسٹارڈم مل جاتی ہے، ایک گلیمر مل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑے سے مغرور ہو جاتے ہیں زیادہ تر لوگ. لیکن ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور بہت ہی ویل مینرڈ، بہت نفیس، بہت پڑھے لکھے. اور خاص طور پہ ان کی جو ریزمبلنس ہے، جو مشابہت ہے، وہ بھی ایک ایسے بڑے اسٹار سے ہے سرحد پار کے. واقعی وہ اپنی جگہ ایک شاہکار ہیں، ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے. تو ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کی جھلک ان میں ضرور آتی ہے. وہ کوئی اپنی ایک بہت ہی منفرد شخصیت رکھتے ہیں. محمد حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں ہم حنیف بچن بھی کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ تشریف لائے. نہیں سر، ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. It has been a long time since we worked together. یا ایگزیکٹلی لانگ ٹائم. لیکن جو سیٹ آپ نے لگایا ہے ماشاء اللہ، اور جب تک دیکھیں بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں آف کورس آئی مین، اور تھوڑے سے پھیل جاتے ہیں، مغرور نہیں ہو جاتے، تھوڑے سے پھیل جاتے ہیں، اور اس کی بھی وجہ ہوتی ہے. پر اینی ہاؤ ماشاء اللہ آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں. اور نائس ٹو سی یو. نہیں سر، even you are the same, no change at all. And I was expecting کہ شاید حنیف بھائی کوئی ویٹ بڑھا لیا ہوگا، کوئی بال سفید ہو گئے ہوں گے، لیکن کوئی فرق نہیں آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ he looks like the same young and the same man. بڑی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے بہت طریقے سے، بہت اچھی طرح، اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتا ہے میرے خیال میں نیک لوگوں کو. سب تعریف اللہ کی ہے. اور آپ اتنے مجھے یاد ہے ناظرین، میں نے پہلی دفعہ جب حنیف صاحب کو بلایا تھا ایک مشی خان شو میں خود پروڈیوس بھی کرتا تھا ایک چینل پہ، نجی چینل پہ، وہاں میں نے ان کو پہلی دفعہ بلایا تھا. اور ایسی میری دوستی ہوئی ان سے کہ اس کے بعد جتنے شوز میں نے جب بھی کوئی شوز کیے ہیں، ہمیشہ حنیف صاحب میرے ہر شو کا حصہ ہر جگہ موجود ہوتے تھے. جزاک اللہ. اور ماشاء اللہ ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں، بہت زبردست قسم کی ایکٹنگ کرتے ہیں. اور میں وہی کہا نا، میں نے خوشگوار انسان ہے بہت. یہ بتائیں مجھے کہ آپ کی اس خوشگواریت کا کیا راز ہے؟ سب سے بڑی بات تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے. اگر ہم پازیٹیو ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں ایوری تھنگ از ویری گڈ. آئی مین ان یور فیور یو کین سے. بالکل. باقی دیکھیں جو ہو رہا ہے اس پہ، یا جو ہونے والا ہے، یا جو ہو چکا ہے، اس کا رونا نہ روئے بندہ نا. ٹھیک ہے نا، اپنی کوشش کرے، اپنے تئیں کوشش کرے کہ بہتر سے بہتر ہو. ہاں، وہ ایک احمد فراز کا شعر بھی ہے نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں اچھا تھا تم اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. یعنی رات کے اندھیرے کا یا تاریکی کا گلہ کرنے سے بہتر یہ ہے انسان اپنے جو حصے کی شمع ہے وہ جلاتا جائے، خود بخود روشنی ہو جائے گی. صحیح فرما رہے ہیں. بالکل ویری سمپل سر، کوئی اتنا لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے. مطلب ہم بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں. مہنگائی ہو گئی ہے تو کیا ہم کھانا پینا بند کر دیں گے؟ آپ نہ کریں نا ایسی بات. یا اپنے طور سے کوشش کریں کہ جو آپ پہلے 4 لیتے تھے اب 2 لے لیں. 2 لے. صحیح. دیکھیے ہر جگہ کمپرومائز، پوری دنیا میں مہنگائی ہے. امریکہ سے میرے جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یار اب امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا، ہم فلاں جگہ سے فلاں جگہ شفٹ ہو گئے، ہم ورجینیا شفٹ ہو گئے، ہم ہیوسٹن شفٹ ہو گئے. وہ کہتے ہیں یار اب وہ بات نہیں رہی ہے، پہلے بڑی کھلے ہاتھ سے ہم خرچ کیا کرتے تھے، لیکن اب ہمیں خرچ کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے. اور اب آنے والے دور میں تو مزید مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ
تمام جتنی سستی چیزیں تھیں جو چائنا اور باقی جگہوں سے ان سب پہ ٹیکس لگا دیا گیا. تو یہ تو بڑا ایک المیہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ایک مہنگائی کی ڈرائیو چل رہی ہے. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کا موڈ کو مینٹین رکھیں. میں نے آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا, کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ نہ کرے آپ دیکھیں کبھی. اچھا, ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے, انسان ہے نا آخر, تو کبھی کبھار آدمی ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی میں نے ڈراموں میں زیادہ تر وہی کردار کیے جو بڑے غصے والے ہوا کرتے تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا فیل ہوا کہ ریزمبلنس نہیں ہونی چاہیے تھی اس اداکار سے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی, حالانکہ اپنی پرسنالٹی ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہے, لیکن پھر بھی ہر شخص نے آپ کو ایک ریلیٹ کر لیا اس ریزمبلنس کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ٹی وی دیکھنے والے ابھی بھی جو میرے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بالکل آئیڈیا ہوگا کہ اگر آپ کروڑ پتی بننا کے کبھی شوق رکھتے ہو تو آپ نے یہ شکل ضرور دیکھی ہوئی ہوگی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہم اپنے طور سے کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کو کسی سے ریزمبلنس یا مطلب اس جیسا بنا نہیں سکتے جو لوگ سمجھتے ہیں. بس وہ میں سعودی عربیہ میں تھا, ایک فلم دیکھ رہا تھا تو میں نے وہاں فرینچ رکھی اور وہ چیز ہو گئی. نیچرلی دیکھیں وہ بہت بڑے کلاکار ہیں اور مطلب آدمی کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے. آئیڈینٹی ہونی چاہیے جی, بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اچھا کھانے پینے کا کتنا شوق رکھتے ہیں یہ بتائیں؟ ویری نارمل, بہت نارمل سا. پکانا کیا جانتے ہیں آپ؟ انڈا فرائی کرنا چاہتا ہوں. انڈا فرائی کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ایک بہت زبردست شیف ہیں, شیف فرا, جو کہ ٹرینر شیف ہیں. یعنی وہ جیسے ایک طرح ماسٹر شیف ہم کہتے ہیں, ٹرینر شیف ہے. وہ ٹرین کرتی ہیں شیفس کو, آگے شیفس بناتی ہیں ٹرین کر کے, اور ماشاءاللہ ہاتھ میں ان کا ذائقہ بھی بہت ہے, اور جو بڑی ایکسپرٹ شیف ہیں. تو کیوں نہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کچن میں لے کے چلیں گے. ابھی تو آپ افطار تک ہمارے ساتھ ہیں, ویسے تو آپ کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ ہم اپنے مہمانوں کو ایسا ممکن, ہماری روایت ہے کہ جو مہمان ہمارے رمضان میں آتے ہیں ان کو ہم افطار ان کے ساتھ کیے بغیر, ان کو افطار کرائے بغیر ہم نہیں. آپ بھی جانتے ہیں ہم سب کے گھروں کی روایت, تو اس لیے آئیے تھوڑی دیر کچن میں ٹائم گزارتے ہیں. اور آئیں حنیف صاحب, یہاں سے ہم کچن کی طرف جائیں گے. ناظرین یہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں یہ فوٹائل اور امازا کی جانب سے یہ کچن. آئیں یو فرسٹ سر آپ. یہ ہمارا کچن ہے اور یہ ہماری اچھی سی شیف ہیں, شیف فرا. السلام علیکم, خیریت سے؟ آئیں سر, آئیں آئیں. کیونکہ یہ کچن کا مزہ جو ہے نا کاؤنٹر کے پیچھے یہاں پہ مزہ آتا ہے کچن کا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ماسٹر شیف بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, مختلف چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو بس ہم مختصر سی بات کریں گے, پھر بریک لیں گے. بریک کے بعد آ کے آپ کی ریسیپی ہم جانیں گے یہیں سے. تو کیا بنا رہی ہیں صرف یہ بتائیے. آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالہ پراٹھا, اور اس کے ساتھ آلو کی سبزی ہم بنائیں گے, اور وہ بھی بہت اگین انسٹنٹ ہوگی. اور روح افزا بنائیں گے ٹیمرنٹ کے ساتھ, یعنی کہ املی کے آلو کا پراٹھا ہے پرانی, آپ مجھے یاد دلا رہی ہیں. مسالہ پراٹھا, مسالہ پراٹھا, اچھا فل زبردست. اور مسالہ پراٹھے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روح افزا کہ وہ بنے گی. روح افزا ہم بنائیں گے املی کے پلپ کے ساتھ. اس کا آپ کو پتہ ہے املی میں وٹامن سی بہت ہائی کانٹینٹ ہوتا ہے, بالکل. اور جب وہ مٹھاس کے لیے روح افزا کی کامبو کے ساتھ بنے گا تو وہ بہت اچھا. ہنی بھائی آپ شوق سے کیا کھاتے افطار میں زیادہ؟ کیا میں نے کہا نا بہت کم ایکچولی, میں تھوڑا سا پکوان لے لیتا ہوں. اچھا بس دیٹس اٹ. اچھا کوئی زیادہ نہیں کھاتے, چلیں خیر. لیکن آج آپ کو چکھنا ضرور پڑے گا. فرا اتنی محنت سے بنا رہی ہیں روزانہ, دیکھیں آپ کتنا بڑا اہتمام ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا اہتمام کر کے بناتی ہیں. لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں جی سر, وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے جوائن کریں گے اور مزید جانیں گے کس طریقے سے کیا چیز بن رہی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.